یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. الحمد للہ الذی علم الانسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على قاسم العلوم والحکم وعلى آلہ وصحبہ سادات العرب والعجم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفرقانہ الحمید الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح للذین احسنوا منهم واتقوا اجر عظیم الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وقال تبارک و تعالی فی مقام آخر ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس سہانی گھڑی چمک طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. اور جن کی جلووں سے مرجائیں کھل یا کلی اس گلے پاک منبت پہ لاکھوں سلام. فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام. اور حسن مجتبیٰ سید الاسخیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام. وہ شہید بلا شاہ گلگو قبا بے کسے دشت غربت پہ لاکھوں سلام. اور اہل اسلام کی مادران شفیق بانوان طہارت پہ لاکھوں سلام. وہ دسو جن کو جنت کا مجدہ ملا اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام. الغرض ان کی ہر منہ پہ لاکھوں درود ان کی ہر خوب و خصلت پہ لاکھوں سلام. اور بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام. اور جس نے ختم نبوت پہ پہرا دیا ایسی خادم کی عظمت پہ لاکھوں سلام. اور مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اور دل میں تو دل بر میں تو جانان میں تے دل میں تو دل بر میں تو جانان میں تے روح میں تو جگر میں تو او جان میں تے. او زما مشک و عنبر نشت بے لتانا مشک میں تو عنبر میں تو ریحان میں تے. اور نہ میں درشتا بے لتا نہ میں دارشتا درد میں تو دوا میں تو درمان میں تے. او یا رسول اللہ استاف منا کہ میں دن و ایمان اولی دن میں تو اسلام میں تو ایمان میں تے. او دا محمد امین زلطا پا منگل یوڑو شوق میں تو او ذوق میں تو درمان میں تے.
عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چک لیا اوہی جان لائی۔ ابھی جب میں پشتو کا کہہ رہا تھا تو آپ ادھر ادھر آپ کا دیان تھا۔ بابا جی نے تو یہی فرق کو مکمل طور پہ ختم کر دیا ہے۔ وہ ہمارے ہاں یا بڑی قومیت اور لسانیت کی جنگیں تھیں، نہیں پنجابی یہ تو پٹھان یہ، بابا جی نے فرمایا نہیں نہیں، سلمان بن اسلام بن اسلام بن اسلام۔ اب جو بھی ہو، زبان جو بھی ہو، کام تو ان کے ذکر سے ہے، یوں ہوا یا یوں ہوا، وہ پشتو میں ہوا وہ پنجابی میں ہوا۔ عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چک لیا اوہی جاندائی، ہر ایک نو قد پرکھ ہوندی کوئی لگتے ایک پہچاندائی، اور ہمت ہاریاں دا کم عشق نائی کم شیر دلیر جواندائی، اور عالم شام میں عشق دا کی دسا سمرا دین ایمان اسلام دائی۔ کیا بات، زندہ باد، فقلو فقلو۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان نبینا مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلکہ واصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محفل پاک میں تشریف فرما علماء کرام، مشائخ اعظام، بالخصوص جگر گوش امیر المجاہدین، عکس امیر المجاہدین حضرت علامہ قبلہ انس حسین رضوی صاحب دامت برکاتہم و فیوزاتہم علینا۔ اللہ کریم اس گلستان کو تا ابد ہمیشہ قائم و دائم و آباد رکھے۔ یہاں پر تشریف فرما کثیر تعداد میں یہاں کے مقامی اور دور نزدیک سے آنے والے معزز و محترم علماء کرام، اس علاقے کے تحریک کے ذمہ داران، کارکنان، دور نزدیک سے آنے والے عشاقان رسول، سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ہمارے اوپر رب لا یزال کے کروڑا احسان ہے کہ ہمیں اسلام جیسا عظیم دولت عطا کیا ہے، اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں ہمیں اس ماحول میں پیدا کیا کہ پیدا ہوتی ہی ہمارا ماحول اور مجتمع الحمدللہ اسلامی تھا، اور پھر کروڑا احسان ہے کہ ہمیں 1450 سال بعد بھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سچے سچے غلام اور میرے کریم آقا کے سچے وفادار اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے دین اور نظام اسلام کے دائی امیر المجاہدین فنا فی خاتم النبیین حضرت قبلہ بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ساتھ عطا فرمایا الحمدللہ۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، میں نے یہاں پر اپنا جو پروگرام ہے یہ والا چونگ والا، میں نے یہاں پر اس کا فلیکس دیکھا تو اس پر لکھا تھا نظام مصطفیٰ کانفرنس۔ ویسے میرے ذہن میں شاید یہی تھا، یہ تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے عنوان سے ہے،
اور مجھ سے پہلے کچھ علماء نے الحمدللہ آپ کے سامنے نظام اسلام پر بات بھی کی، اور تحریک لبیک کی بنیاد بھی حضور کا دین تخت پہ آنا مقصد یہی ہے کہ نظام اسلام نافذ ہو۔ بابا جی سے پہلے نظام کی طرف لوگوں نے مکمل طور پر یعنی شاید یہ ذہن میں سمجھ رکھا تھا کہ ہم جو عبادتیں کر رہے ہیں یا ہم محافل کر رہے ہیں یا ہم مدارس میں خدمت کر رہے ہیں بس یہ کافی ہے، سال میں ہم نے ایک میلاد کیا یا ہم نے مدارس آباد کی تو یہ نظام اسلام کے لیے شاید یہی ہے اسلام۔ لیکن بابا جی نے آ کر فرمایا اگر صرف یہ اسلام تھا تو پھر عین حج کے موقع پر سیدنا امام حسین کربلا کیوں گئے تھے؟ اگر صرف نماز روزہ زکوٰۃ اور حج ہی اسلام ہے تو پھر حج کے موقع پر جب لوگ عازم سفر ہو رہے تھے حج کے لیے تو آپ مکہ شریف کو چھوڑ کر کربلا معلیٰ تشریف لا رہے تھے۔ یہ ذہن دیا بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ نے، تو یقیناً اس پر میں بات کروں گا انشاءاللہ مختصر وقت میں۔ قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف فرمائیں، انشاءاللہ تعالی آپ تفصیلی خطاب فرمائیں گے۔ میں ان لوگوں کی ہمارے کارکنوں کی محبت ہے، مجھے سجاد سیفی صاحب نے کافی پہلے کہا تھا کہ اس طرح ہمارے علاقے کے لوگ پروگرام چاہتے ہیں، تو یقیناً میں صرف ایک بات کہ جو اظہار ما فی الضمیر جو میرے ذہن میں ہوتا ہے میں اردو میں اسی طرح نہیں کنورٹ کر سکتا، لیکن کوشش ضرور کرتا ہوں کہ جو بابا جی رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیغام تھا وہ آپ تک پہنچاؤں۔ اور اللہ کریم نے جو ہماری خوش قسمتی کہ ہم اس مشن میں الحمدللہ ایک ادنا خادم اور غلام کے حیثیت سے شامل ہے، اس سے بڑی خوش قسمتی واللہ میرے لیے بھی نہیں، میرے آنے والی نسلوں کے لیے بھی نہیں ہے۔ یہ جو قافلہ عظیمت ہے جو آیات کریمہ تلاوت کی، جمعہ کے دن احد کا معرکہ ہوا اور ہفتے کو جب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ابھی ایمان نہیں لے آئے تھے، یہ جب مقام روحہ تک پہنچے تو انہوں نے اپنے ذہن میں کہا کہ ہم نے مزید نقصان کیوں نہیں دیا مسلمانوں کو؟ اگر ہم اتنے ان سے شہید کروا چکے اور اتنا ہم نے نقصان دیا تو تھوڑا اور بھی رکتے تو مکمل خاتمہ ہی کر دیتے۔ تو ادھر جو ہی ذہن میں آیا تو انہوں نے اسی وقت دوبارہ سے ارادہ کر لیا کہ ابھی تو مسلمان غفلت میں ہوں گے تو ہم دوبارہ سے جا کر حملہ کرتے ہیں اور جا کر یہ قصہ ہی تمام کرتے ہیں۔ تو جب یہ واپس انہوں نے اپنا ارادہ کر لیا، سرکار کو رب العزال نے خبر دی تو آپ نے فرمایا کہ جا کے احد میں جتنی بھی ہمارے ساتھ صرف احد کے غازیان تھے ان سب کو جا کے خبر کر دو کہ دوبارہ سے تیاری پکڑو۔ اب جو احد شریف میں شریک تھے صرف انہی کو کہو، اب جو احد شریف میں شریک تھے اور جو بچ گئے تھے تو اس میں تو اکثریت زخمی تھے، ابھی ان کے زخم بھی تازہ تھے، ابھی ان کی زخموں سے خون بھی بہہ رہا تھا، ابھی وہ اپنے رشتہ داروں سے اپنے گھر والوں سے بھی نہیں ملے تھے، اور جو جہاد کی جو اتنی تکلیف دہ حالت تھی اس سے ابھی تک پوری طرح باہر نہیں نکلے تھے کہ سرکار کا حکم آیا کہ دوبارہ آپ تیار ہو جاؤ۔ مفسرین نے لکھا ایک صحابی نے بھی یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں کچھ آرام کی ضرورت ہے، ہمارے یہ زخم ٹھیک ہو جائیں پھر اس کے بعد ہم نکلیں گے، یا ہمیں 2-3 دن آرام ملے پھر اس کے بعد نکلیں گے، یا ہم جو زخمی ہے تو زخمیوں کو چھوڑ کر جو صحیح سلامت ہے وہ چلے، ہم تو زخمی ہے تو ہم اپنی حال میں رہے تاکہ ہمارے زخم ٹھیک ہو پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ کسی صحابی نے بھی نہیں کہا، بلکہ اللہ کے قرآن گواہ ہے الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح، اتنی تکلیف کے باوجود بھی ایک صحابی نے بھی نہیں کہا یا رسول اللہ آرام کی ضرورت ہے، سب نے میرے مصطفی کریم علیہ السلام کی آواز پر بیک آواز ہی لبیک کہا۔ یہ ہے لبیک کا معنی۔ آج اسلام کو ضرورت پڑے تو ہم حاضر، کل ضرورت پڑے تو بھی حاضر، مال کی ضرورت پڑے بھی حاضر، جان کی ضرورت پڑے پھر بھی حاضر، اولاد کی ضرورت پڑے پھر بھی لبیک، وہ چاہے میدان فیض آباد ہو پھر بھی لبیک، وزیر آباد ہو پھر بھی لبیک، اور وہ چاہے امیر المجاہدین نے ہمیں کل بلایا تھا پھر بھی لبیک۔ آج بھی میرے قائد محترم حضرت قبلہ
حافظ سعد حسین رضوی حافظہ اللہ بلائے تو آج بھی لبیک اس لیے بابا جی نے اس قافلے عظیمت کی جو تربیت کی ہے وہ عظیمت کے راستے پر کی ہے. آپ نے رخصت کا راستہ نہیں اپنایا، آپ نے عظیمت کا راستہ اپنایا، اور آپ نے اس قوم میں جو ان کا اثاثہ تھا غیرت اور حمیت پھر سے اسی راستے پر لے آیا. جس طرح علامہ اقبال قلندر لاہوری نے فرمایا تھا نا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کھچل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سر دارا. جو دارا کا تاج تھا شہنشاہ ایران کا، اور وہ گمنام مجاہد جو کہ ابھی مبارزہ کے لیے نکلا، اور اس دارا نے اس کو جو ہے نا مقابلے کے لیے پکارا، ابھی صفے بن گئی اور یہ پہلے نکل گیا. انہوں نے کہا حال میں مبارز ہے کوئی جو میرے مقابلے میں آ جائے؟ تو اسی وقت صحابہ کے صفوں میں سے ایک گمنام مجاہد نکلا. انہوں نے کہا میں مقابلہ کرتا ہوں، اور آ کے مقابلہ کیا، اور پھر جو تاج تھا اس کا، کیونکہ اس کو مردار کیا، تو جو اس کا تاج تھا، جو اس کی جتنے بھی انہوں نے قیمتی لال و جواہرات سے سجا ہوا تاج جو بہت قیمتی تھا وہ بھی حاصل کیا، اس کی مال غنیمت بھی حاصل کی، اور اندر چلا گیا. پھر اس کے بعد اللہ کریم نے حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص اور ان کی مجاہدین کو فتح دی. رات کا وقت تھا، ان کی محل میں ساری مال غنیمت جمع تھی، اور اس مال غنیمت میں ایک پہرادار بھی کھڑا تھا. رات کے اندھیرے میں ابھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ روشنی چل رہی تھی. ایک بندہ آیا جس کا جو ہے نا وہ شکل صورت نظر نہیں آ رہا تھا، اتنا نظر آ رہا تھا کوئی بندہ آ کے دروازہ کھولا، اور ادھر سے ایک چیز جو کہ وزنی چیز تھی وہ زمین پہ رکھی، اور پھر اس کو ادھر سے ٹھوکر ماری، اور وہ چیز آئی شور کرتا ہوا جو غنیمت کا بہت بڑا ڈھیر تھا اس کے ساتھ تیزی سے ٹکرا گیا. جو پہرادار تھا انہوں نے کہا کون؟ انہوں نے کہا جی میں نے، وہ آ گیا، انہوں نے دیکھا یہ کیا چیز ہے، اٹھایا تو وہ دارا کا تاج تھا جو شہنشاہ ایران تھا، اس کا وہ قیمتی تاج تھا. وہ فوراً چھونک گئے. انہوں نے کہا کون؟ آپ نے فرمایا یہ چونکہ مجھے ملا تھا، میں نے پہلی جنگ کی تھی. فرمایا تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچھل ڈالا تھا جس نے پاؤں سے تاج سر دارا. واللہ قبلہ امیر المجاہدین نے اس انداز سے اس قوم کی تربیت کی کہ واللہ ان کے سامنے دنیا کچھ بھی ہو، اور یہ میں مبالغہ ہی نہیں کر رہا، بخدا ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ جب حکومت نے ہمیں کروڑوں کی آفر دی، ایک تو ہوتا ہے نا کہ میں نے فلاں سے سنا، میں نے اس سے سنا، وہ فلاں روایت کر رہا تھا، یہ تو میرے سامنے سب کچھ ہوا. اگر کوئی ایک لفظ بھی غلط ثابت کرے میں ہر فورم پہ دفاع کے لیے تیار ہوں. اللہ اور رسول کا بھی مجرم، اور پھر ان کا بھی مجرم، اور آپ کا بھی مجرم. ہمیں انہوں نے کروڑوں آفر کی، اربوں آفر کی، ہمیں سینٹ کی ٹکٹوں کی آفر کی، سینٹ کی آپ کو ٹکٹ بھی دیتے ہیں، کامیاب بھی کرتے ہیں، اتنے حلقوں پر وہ جتنا جہاں پر بھی آپ کا صوبائی بھی دیتے ہیں، قومی بھی دیتے ہیں، یہ سب کچھ دیتے ہیں. آپ کو وہ بلو پاسپورٹ بھی دیتے ہیں، آپ کو بھی اور اراکین شورا کو بھی. آپ گھومیں پھریں اور جا کے عمرے کرے، حج کرے، یہ سب کچھ دیتے ہیں، مگر اس معاہدے سے پیچھے ہٹ جاؤ. اسی وقت الحمدللہ ہمارا ایک ہی جواب تھا کہ تو کیا بات کرتا ہے، تو ہمیں خریدنے کی بات کرتا ہے. بخدا اس مشن کے آگے، اس مشن کے مقابلے میں اس مرد کلندر نے ہمارے سامنے سونے کی اور پٹی کی قیمت ایک کر دی ہے، اور تم بہت لیٹ ہو چکے ہو. تمہارے سے پہلے ہمارا سونا مرد کلندر نے
बाजार मुस्तफ़ा में। इसलिए तो ताजदार बरेली शरीफ पुकार उठे, तेरा मंगता पाँव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसके खातिर मर गए मुनाम रगड़ कर एड़ियां। जो लोग जिसके पीछे मर गए, खुदा की कसम बाबा जी क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन ने ऐसी तरबियत की है। कोई बंदा लंगर के लिए नहीं आ रहा, कोई बंदा उम्र की टिकट के लिए नहीं आ रहा, कोई बंदा आगे बाजार में, ये हमारे जिम्मेदारान हमें फ़ोन करते हैं, जी हम इस्तकबाल रखना चाहते हैं, जी हम यकीन करें, हम मना करते करते तक जाते हैं कि नहीं नहीं ज़रूरत नहीं है। ये कहता है ये अपने कारकुनों की मोहब्बत है। मैंने कहा ये कौन सा जज्बा, ये कौन सा जुनून है जिसके लिए ये कारकुन तकते नहीं है। आज बुलाया भी हाजिर, कल बुलाया भी हाजिर, परसों बुलाया तब भी हाजिर। ये वो बाबा जी रहमतुल्लाह ताला अलैह की तरबियत है कि आपने अल्हम्दुलिल्लाह कौम को अपनी जो असल है उस तरफ लौटाया, कि आपकी तारीख ये नहीं थी कि आप जो है ना सिर्फ और सिर्फ मईशत के लिए, आप दुनिया के लिए इस्लाम के नाम पर सौदेबाजी करो और आप हुजूर के इज्जत और नामूस का सौदा करो। नहीं, आपकी तारीख नहीं है। आपकी तारीख वो है जो बाबा जी बयान करते थे कि जब खंदक के दिन अम्र इब्न अब्द वुद और नौफल ये दोनों खंदक प्लान करके आए और सैयदना अली अल मुर्तज़ा शेर खुदा और हजरत ज़ुबैर बिन अवाम ने दोनों को कत्ल कर दिया, तो कुफार ने अपना एलची भेजा, क्योंकि इनके जिस्म यहाँ पड़े थे। तो कुफार ने कहा ये जो जिस्म है ये हमारे बड़ों की है, हम उसकी आखिरी रसूमात बड़े इज्जत एहतराम से अदा करना चाहते हैं, तो ये हमारे हवाले कर दिया जाए और इसके बदले हम आपको एक एक के 12-12 हज़ार यानी 24,000 दरहम देते हैं। ये उसी वक्त था जब सहाबा मुकम्मल मुआसरे में थे, जब मईशत मुकम्मल तौर पर बैठ गई थी, जब ना आगे काम यानी ना इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बनता, जिसको ये कहते हैं ना हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट खराब हो जाएगा, और सहाबा एक एक खजूर पे गुजारा करते थे। ये वो वक्त है जिससे मईशत दोबारा उठ सकती थी कि नहीं नहीं ये हम ले लेंगे क्या है। लेकिन सरकार ने गैरत वाला जो जवाब दिया, क्योंकि मेरे मुस्तफ़ा करीम गयूरों के सरदार थे, पूरी दुनिया को गैरत आपके दर की खैरात है, सारी दुनिया को जो गैरत मिली है वो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर की खैरात है। आपने फरमाया जाके जवाब दो, ला नकुल समनल मौता, ये ले जाओ अपने बदबूदार जिसमें हम इनके एवज़ आपसे कभी पैसा नहीं लेंगे। बाबा जी फरमाते थे इस्लाम ये है कि वो ये नहीं कहता कि नहीं हम फ्रांस से ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकते, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़राब हो जाएगा, हम स्वीडन से जिन्होंने कुरान जलाया हम उनसे ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ख़राब हो जाएगा। नहीं नहीं, हम उसी वक्त भी उनको कह रहे थे कि वल्लाह मेरे मुस्तफ़ा करीम के इज्जत और नामूस की खातिर में ये कदम उठाओ। तो बाबा जी फरमाते थे अगर अल्लाह ने आपको पूरी दुनिया की सरदारी न दी तो फिर मुझे कहना। और यकीन करे जब से वो काम हुआ है, उस मर्द कलंदर ने एक जुमला कहा था जो मुझे अब भी ऐसा याद है कि ऐन वो अल्फाज भी मुझे याद है कि आपने फरमाया था अब इन्होंने बचना कोई नहीं, अब इन्होंने बचना कोई नहीं। मैंने कहा हुजूर क्यों? फरमाया पहले ये सिर्फ गुनाहगार थे, अब गद्दारी की तरफ आ चुके हैं। जब हुजूर की दर से अपने आप पर अपने इतनी गैरत कर रहे हैं कि दूसरे दिन बंदे के सॉफ्टवेयर को आप अपडेट करते हैं, इन्होंने फलां के खिलाफ बात की, हुजूर के खिलाफ बात हो तो वो हम उसके लिए कई 20 जाने दें फिर भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस पर आप। इसीलिए बाबा जी फरमाते थे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कीमत जब बाजार मिस्र में लगी 7 साल अल्लाह ने कहत नाजिल किया, और फिर वो कहत कब खत्म हुआ?
جب دودھ پیتا بچہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی قدموں میں آ کر نہ بکا اسی وقت، لہٰذا پاکستان کے لیے ایک ہی راستہ بنتا، صرف ایک ہی راستہ اب بچ چکا ہے کہ پورا پاکستان پھر سے میرے مصطفی کریم کے دامن رحمت کی طرف واپس لوٹائے۔ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں 2 قدم، کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر، اور راستہ ہے ہی نہیں، راستہ صرف ایک ہے۔ اگر امت پھر سے عروج چاہتے ہیں تو ان کو میرے مصطفی کریم علیہ السلام کے دامن رحمت کی طرف آنا ہوگا، اس گلی کوچے میں آنا ہوگا۔ مغرب میں صرف اور صرف اندھیرا ہے، IMF کے پاس صرف تباہی ہے، اور یہ مغرب کی طرف یہ جو دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ دیں گے وہ دیں گے، وہ ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ دے ہی نہیں سکتے۔ یہ تو امین الامہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح کو حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا تھا، مہما قوما نطلب العزت من غیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ۔ جو بھی قوم، جب آپ نے موزے ادھر رکھ کے نا تو آپ نے فرمایا حضور یہ موزے نیچے رکھے، تو آپ نے اسی وقت افسوس کیا، کہا اے کاش اگر تم ابو عبیدہ نہ ہوتے تو جعلتہ نکالا لامت محمد، میں آپ کو امت محمد کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا دیتا۔ پھر آپ نے فرمایا جن قوموں کو اللہ نے جس وجہ سے عزت دی ہے اگر وہ چھوڑ کے دوسری طرف چلے جائے تو ان کو ذلت اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ملنے والا۔ جب سرکار کا در آپ نے چھوڑ دیا، وہ کون سی نعمتیں تھی، وہ کون سی ایسی چیز تھی جو سرکار کے در میں نہیں مل رہی تھی آپ کو؟ تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگا وچ رنگے دے محمد۔ سلمان فارسی آ گئے، فرمایا یا رسول اللہ آپ کا بھی غلام ہوں، لیکن ادھر جو انہوں نے غلام بنا کے رکھا ہے تو غلامی مجھے صرف آپ کا ہی چاہیے، اور یہ کائنات میں وہ غلامی ہے جس میں پھر بندہ غلام نہیں رہتا، بادشاہ بن جاتے ہیں۔ ہم خیبر پختونخوا کی دور دراز جہاں نیٹ نہیں، جہاں سگنل نہیں، کوئی اور چیز نہیں، بابا جی کا نام لے تو چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جھوم جاتا ہے، کوئی تو وجہ ہے نا۔ پھر میں نے عبدالرحمن بابا، کیا بات، کیا بات، اس بچے کو شاید دادا کا نام بھی یاد نہیں، پر دادا کا بھی یاد نہیں، لیکن قبلہ بابا جی کا نام ضرور یاد ہے۔ اب وہ لاہور کو بابا جی کی وجہ سے بھی جانتے ہیں، آخر کوئی تو وجہ ہے نا۔ ہمارے پشتوں کے مشہور شاعر عبدالرحمن بابا، بہت مشہور شخصیت گزرے ہے، وہ فرماتے ہیں استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی، یا رسول اللہ جو تیرے در کے گدا ہوتے ہیں وہ گدا نہیں رہتے، پھر وہ بادشاہ بن جاتے ہیں۔ استاد در گدایان واڑا بادشاہان دی، اور ہر چ استاد در اوزی در پدرشی، اور جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں پھر در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں، اور ہر چ استاد در اوزی در پدرشی، پدربار در رسالت چ سرفراز شی، سوک داتاؤ سو خواجہ سو قلندرشی، جن کو سرکار کی طرف سے ایک نگاہ ناز مل جاتا ہے تو پھر کوئی داتا بن جائے، کوئی خواجہ بن جائے، کوئی قلندر بن جائے۔ میں نے کہا عبدالرحمن بابا نے تو 400 سال پہلے کہا تھا، واللہ اگر عبدالرحمن بابا یہ فرمان ہٹا لیتے تو وہ بھی ساتھ ہوتا کہ جو جن کو میرے کریم آقا کا نگاہ ناز مل جائے تو پھر کوئی داتا بن جائے، کوئی خواجہ بن جائے، کوئی قلندر بن جائے، کوئی مجاہدین بن جائے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اس لیے لبیک بابا جی نے حمیت اور غیرت والا قافلہ الحمدللہ بنایا ہے۔ اور میں آپ کو بخاری کی ایک روایت بیان کروں، حضرت عبداللہ ابن مسعود علماء جانتے ہیں بہت بڑا مقام ہے صحابہ میں، فقیہ بھی ہے، مجاہد بھی ہے، محدث بھی ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ وہ ہمیشہ فرماتے تھے کہ میرا یہ سب کچھ ایک جگہ، یہ میرا سب کچھ قربان ہو اس جملے پر جو حضرت مقداد نے بدر کے موقع پر حضور کے سامنے کہا ہے۔ کاش اس جملے کا قائل میں ہوتا، یہ سب کچھ میں اس جملے پر قربان کر دوں۔ وہ جملہ کیا تھا کہ جب سرکار نے فرمایا بدر جانا چاہیے کہ نہیں، تو حضرت مقداد اٹھے اور فرمایا ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہے، ہم بنی اسرائیل نہیں ہے۔
کیا اپنے نبی کو فرمائے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، بلکہ یا رسول اللہ ہم آپ کے چمکتے دمکتے چہرے کے غلام ہیں، آپ حکم تو دیجئے، ہم آپ کے آگے، ہم آپ کے پیچھے، ہم آپ کے دائیں، ہم آپ کے دل کی طرف، ہم آپ کے ہر طرف لڑیں گے، حتیٰ کہ ہم برق الغماد تک چلیں گے جو یمن کا دشوار گزار علاقہ تھا، جو استعارہ تھا انتہائی سختی اور مشکلات سے، ہم ادھر تک بھی چلیں گے، اور یا رسول اللہ بدر تو سامنے ہیں، ہم کیسر و کسرا سے بھی جنگ چھیڑ دیں گے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے تھے کاش یہ جملہ میں ادا کرتا، یہ قائل میں ہوتا، کیوں ان کی وجہ کیا تھا؟ جو غیرت والی باتیں ہوتی ہے، جو غیرت کا مظاہرہ کرے اس پر حضور خوش ہوتے ہیں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں یہ تو مبالغہ آرائی ہو گئی، میں تو بدر کی بات کرتا ہوں، ہمارے پاس تو تلواریں کم ہے، 8 تلواروں کے ساتھ برق الغماد چلے جائیں گے یا قیصر و کسرا سے جنگ چھیڑ دیں گے؟ نہیں، میرے کریم آقا اتنے خوش ہو گئے کہ صحابی فرماتے ہیں اشرق وجہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کریم آقا کا چہرہ مبارک ویسی بھی چمکتا تھا، لیکن جب حضور خوش ہوتے تھے، یہ کائنات میں وہ عاشق ہے کہ جنہوں نے سرکار کے ہر ادا کو محفوظ کیا۔ آج میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں، قبلہ صاحبزادہ صاحب تشریف فرمائیں، تقریر فرمائیں گے، آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ لائیو بھی چل رہا ہے، یہ لوگ بھی دیکھ رہے ہیں، بعد میں بھی دیکھ رہے ہیں، ہزاروں لوگ ہیں۔ کوئی بندہ پھر آدھے گھنٹے تقریر کے بعد یہ نہیں کہہ سکتا کہ جب امینی بات کر رہا تھا شفیق امینی تو فلاں وقت ان کے چہرے کے تاثرات یہ تھے، تو فلاں جملے کے وقت ان کا ہاتھ یہاں پر تھا اور ان کی انگلیاں یہاں پر تھی، اور یہ وہ چیز کر رہا تھا، یہ کر رہا تھا۔ قربان جائیں صحابہ کی محبت پر کہ جب حدیث بتاتے ہوئے میرے کریم آقا نے کھجور کا آدھا حصہ کھایا ہے تو وہ بھی نقل کیا ہے، جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنی انگلی مبارک اٹھائی ہے تو وہ بھی نقل کی ہے۔ حضرت برا حضرت برا فرماتے ہیں کہ سرکار نے جب قربانی کی 4 جانوروں کا تذکرہ کیا تو اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، تو پھر اس کے بعد فوراً فرماتے ہیں، اس کے بعد عشق بھی دیکھے، محبت بھی دیکھ اور ادب بھی دیکھے، پھر اس کے آگے فوراً فرماتے ہیں لیکن یاد رکھنا اصوابعی اقصر من اصوابعی واناملی اقصر من اناملی، لیکن یاد رکھیے میرے جو انگوٹھے ہیں، جو میرے ہاتھ ہے وہ حضور کے ہاتھ مبارک سے بہت چھوٹا ہے، اور جو میرے جو انگلیوں کے پور ہے یہ بھی حضور علیہ السلام کی انگلی مبارک سے بہت چھوٹے ہیں۔ آگے ادب بھی دیکھیے، یہ تھا صحابہ کا عشق کہ جب حضور خوش ہوتے تھے تو پھر کیسا نظارہ ہوتا، جب حضور خوش ہوتے تھے تو صحابہ کرام فرماتے اذا سر استنار وجہ کأن الشمس تجری فی وجہی، یا دوسری روایت میں ہے اذا سر استنار وجہ کأنہ قطعۃ قمر، یا تیسری روایت میں ہے اذا سر استنار وجہ کأن الشمس کأن وجہہ ورقۃ مصحف، جب حضور خوش ہوتے تھے یوں لگتا تھا جیسے قرآن کا ایک سفید ورق کھل گیا ہو، یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ چاند آ کر زمین پر آ کر میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے انور میں چمک رہا ہو۔ جب کریم آقا خوش ہوتے تھے اور آپ تبسم فرماتے تھے اور آپ کے دانت مبارک نظر آتے تھے، یتلألأ تو پھر حضور کی دانت مبارک کی جو چمک ہے وہ دیواروں پر نظر آ جاتے تھی۔ یہ صحابہ کا عشق تھا، یہ صحابہ کا عشق تھا۔ وجہ الجمیل پتا ختم زیبائی حبیبہ، سترگے دے توڑے د مازاق پسلائی حبیبہ، قسم دے تکوے یعقوب و زلیخی لی دلے و بطر ہیر د یوسف دل ربائی حبیبہ، پزڑت سریکڑو ستا ہجران محمد امین یا نبی تید خدے د پارا اکڑ دوائی حبیبہ۔ حضور کی کیا بات تھی کہ جب صحابہ فرماتے تھے کہ حضور خوش ہوتے تو اس جملے پر حضور اتنے خوش ہوئے، معلوم پڑا کہ غیرت کے جملوں پر حضور خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو آپ مسجد میں نعرہ لگا رہے ہیں نا من سب نبیًا، بابا جی نے تو ہمیں بطور سلوگن یہ نعرہ دیا، قربان جائیں آپ کے مطالعہ پر، قربان جائیں آپ کے علم پر، بخدا یہ تو صاحبزادہ صاحب سے بندہ پوچھ سکتا ہے کہ آپ کو جب کتاب العلم تک پڑھا تو وہ کیا؟ بابا جی جہاں کوئی حدیث ہمیں اپنے اساتذہ نے پڑھایا، ہم نے بھی بخاری پڑھی، لیکن یقین کرے جو احادیث بابا جی جو مطلب اور جو تشریحات بیان کرتے تھے تو ہمیں وہ نہ کسی بھی جگہ پر شرح میں نظر آیا، نہ استاد نے بیان کیا، لیکن جو ہی آپ نے پڑھایا
تو فوراً اسی وقت ذہن میں آیا کہ اس کا تو یہی مقصد بنتا ہے۔ اللہ کریم نے آپ کو جو وہ تو اللہ کی عطا تھی، اپنے محبوب کی عطا تھی۔ یقین کرے میں نے ایک مرتبہ پوچھا بخاری کی جو بڑی حدیث آپ حفظاً آپ جب بیان کرتے تھے، میں نے کہا حضور اتنی بڑی حدیث کو آپ کس طرح کتنے ٹائم میں یاد کرتے ہیں؟ یعنی اس حدیث کے لیے شاید ہمارے جیسے یعنی جوانوں کو 2 مہینے لگنا پڑے، تو آپ نے فرمایا 30 سے 40 منٹ میں۔ اور پھر فرمایا مجھ پر یہ اللہ کا کرم ہے کہ جو بھی چیز میں نے ایک مرتبہ یاد کی ہے وہ آگے سے کہتے ہیں جی امت شدت کی طرف جا رہی ہے۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہہ رہا کہ ہمارے محافل میں بھی سرطن سے جدا کے نعرے لگ رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی گستاخ رسول کی سزا سرطن سے جدا اور منصب نبیًا کے نعرے یہ مسجدوں میں لگا رہے ہیں، یہ محافل میلاد میں لگا رہے ہیں، اور یہ جو ہے نا آراس میں یعنی عرس بزرگوں کے عرسوں میں لگا رہے ہیں۔ میں نے کہا یہ تو وہ جملے ہیں جس سے حضور خوش ہوتے ہیں کہ جب سرکار نے محمد بن مسلمہ کو، یہ بھی روایت بخاری کی ہے کہ جب سرکار نے محمد بن مسلمہ کو کعب ابن اشرف کے پیچھے آپ نے بھیج دیا کہ جا کر ان کا سر قلم کر دو، اور جب وہ اپنا کام تمام کر کے واپس آئے تو میرے کریم آقا نے، ابھی وہ دور تھے لیکن جب صحابہ نے نعرہ لگایا، ارے وہ بقیع تک پہنچے تھے، نعرہ لگایا، میرے کریم آقا نے مسجد نبوی شریف سے اس کے استقبال میں نعرہ لگایا، خوشی سے نعرہ لگایا، اور پھر صحابہ کو فرمایا افلحت الوجوہ، اے میرے صحابہ یہ جو میرے غلام گستاخ کا سر کاٹ کے آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سب سے کامیاب ترین چہروں والے ہیں، جو کامیاب ترین لوگ ہیں۔ میں نے کہا تم بھلا ہمیں کچھ بھی کہو، تم عشق پسند بھی کہو، تم دہشت گرد بھی کہو، تم تکبیر بھی کہو، تم کچھ بھی کہو، لیکن جو حضور کے عزت ابرو پر پہن لیتے ہیں، جو حضور کے ناموس پر پہن لیتے ہیں، دنیا مگر میرے مصطفیٰ کریم نے اس کو کامیاب ترین لوگ اور چہروں والے کہے۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور پھر حضور خوش ہوتے ہیں فاقتلوہ، پھر حضور خوش بھی ہوتے ہیں تو فحمد اللہ علی قتلہ، پھر سرکار نے اس کی قتل پر اللہ کا شکر بھی ادا کیا۔ اس وجہ سے بابا جی نے ہمیں اس مشن پر لگایا، اور یاد رکھیے یہ وہ مشن ہے جس کے لیے اسلاف نے اپنے گھر بار چھوڑے۔ توجہ میری طرف، اس طرف جو کچھ بھی ہو رہا ہے آپ آرام سے بیٹھیں گے تو کام چلے گا، توجہ اس طرف، بس میں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ جب بھی بابا جی نے بات کی، یقین کرے ہمارے اہل سنت میں اگر نظام، ہمیں تو اور جو ہمارے اسلاف تھے ہمیں تو ان کی معیت اور ان کی صحبت میں تو ہمیں موقع نہیں ملا، صرف ہم نے ان کی باتیں سنی تھی، ان کا کام کے حوالے سے، ان کے کام کے حوالے سے سنا تھا کہ انہوں نے یہ قربانیاں دی ہے، لیکن دیکھا نہیں تھا، سنا تھا کہ حضرت امام احمد ابن حنبل نے کس طرح قرآن عظیم الشان کی حفاظت کی تھی، دیکھا تو نہیں تھا، سنا تھا کہ کس طرح ریاستوں سے ٹکر لی تھی، دیکھا نہیں تھا، سنا تھا کہ کس طرح اپنی ننگی جو ہے نا وہ پیٹ پر آپ نے، کمر پر آپ نے درے اور ان کا ظلم برداشت کیا، لیکن دیکھا نہیں تھا کہ کس طرح، لیکن یقین کرے یہ ریاستی ظلم و جبر جو ہوتا ہے ان کے سامنے کسی کی بس کی بات نہیں ہوتی، وہ آگے سے آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، آرام سے صرف ایک آرڈر جاری کرتے ہیں، اور پھر یہاں پر جو بندہ آپ کا بھائی بھی ہو، سب سے قریب بھی ہو، مصیبت یہ ہے پھر آگے سے وہ کہتے ہیں جی میرا ڈیوٹی ہے، جی آگے پیچھے آپ کا ہاتھ بھی چومے، لیکن جب آرڈر آ جائے تو کہتے ہیں جی ہماری ڈیوٹی ہے۔ اب ڈیوٹی کے آگے تو ان کی پھر آگے تو بابا جی فرماتے تھے آپ کی بھی ڈیوٹی ہے، ہماری بھی ڈیوٹی ہے۔ آپ
آپ بھی سرکار کی ڈیوٹی کرتے ہیں، ہم بھی سرکار کی ڈیوٹی کرتے ہیں، لیکن ہم جس سرکار کی ڈیوٹی کرتے ہیں وہ 1450 سال بعد پاکستان میں بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اذ لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہدتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواطرہم وذلک عندہ جلی لا خفاء بہ۔ وہ سرکار ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس وجہ سے ریاستوں سے ٹکر لینا آسان کام نہیں ہے، لیکن بخدا ہم نے سنا تھا کہ امام احمد ابن حنبل نے تین ظالموں سے ٹکر لی، لیکن دیکھ لیا کہ قبلہ امیر المجاہدین نے اپنے وقت کی 4 ظالموں سے ٹکر لی۔ پرویز مشرف جو مکہ لہراتا تھا، میں ادھر سے ماروں گا آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا، اس کی وقت میں بھی بابا جی جیلوں میں بھی گئے، ان کے ظلم و ستم کا بھی مقابلہ کیا، اور بابا جی نے تحفظ بھی کیا دین متین اور اسلامی اقدار کے حوالے سے۔ پھر اس کے بعد جب وقت آیا پھر زرداری، نواب اور عمران تینوں کا، اور تینوں نے اپنے آپ ہی ظلم کیے، لیکن یقین کریں ہم نے اس مرد کلندر کے اس عظیم حوصلے میں ایک معمولی سا بھی لرزش نہیں پایا، بلکہ جتنا یہ ظلم کرتے تھے آپ مزید ایک قدم آگے ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ ہم نے کفایت اللہ کافی کے حوالے سے سنا تھا کہ پانسی کی بندے طرف خوشی خوشی اور جوم جوم کر گئے۔ ہم نے حضرت امام المتکلمین امام فضل حق خیرآبادی کے حوالے سے تو سنا تھا کہ جب وہ ان کو اتنی جو ہے نا بڑی سزا ہوئی، تب بھی آپ نے مٹی کے ٹوکرے سر پہ اٹھا کر آپ نے کہا فرفدیت محمدن خیر البرایا۔ ہم نے سنا تھا، ہم نے اپنے والد سے سنا کہ ہمارے بزرگوں نے کہا کہ آپ کے دادا حضور نے سن 1930 میں جب یہ ہری پور جیل میں تھے انگریزوں کے خلاف جہاد کی وجہ سے، تو ہفتے کو اتوار کو انگریز آتا تھا جو جیل سپریڈنٹ تھا، وہ جیل سپریڈنٹ آتا تھا اپنے اس گاٹ میں، جب بھی وہ اندر آتے تو اسی وقت ہم اب جب جیل کاٹ رہے ہیں تو وہ مشقت نہیں ہے، جو مشقت تھی اسی وقت تھی جس کو چکی کہتے تھی، ہے مشق سخن جاری اور چکی کی مشقت بھی، اور ایک طرف تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، جو چاہو ستم کر لو اور بھی کھل کھیلو پر ہم سے قسم لے لو کی ہو جو شکایت بھی۔ اب تو وہ چکیاں نہیں ہے، تو اسی وقت یہ چکیاں تھی، یہ میں 37 کی بات کر رہا ہوں۔ تو دادا حضور جس چکی میں تھے حاجی امین صاحب، تو آپ کے یہ جو ہاتھ تھے اسی میں بھی ہتھکڑیاں ہوتی تھی اور پاؤں کو بیڑیاں ہوتی تھی، اور پھر ادھر سے ایک زنجیر آ کے اس کو یہاں سے کنیکٹ کرتا تھا، تو جانے میں بھی تیز قدم پہ بندہ نہیں جا سکتا ہے اس میں، وہ میں نے دیکھی ہے وہ چیز، اور وہ روزانہ جو ہے نا 8 سیر جو ہے نا وہ چکی وہ روزانہ پیستے تھے، یہ مشقت تھی۔ کہ اتوار کے دن جب وہ سپریڈنٹ آتا تھا، وہ انگریز تھا، تو جو قید والے تھے جو قیدی تھے ان کو یہ حکم ہوتا کہ جب ہمارا یہ سر آ جاتا ہے اندر تو آپ لوگوں کے ہم یہ ہتھکڑیاں اور یہ بیڑیاں اس دن کے لیے کھول دیں گے، آپ نے ہمارے سر کو سلوٹ کرنا ہے، تو جب یہ اندر داخل ہو جائے آپ تمام نے سلوٹ کرنا ہے، تو پھر اس کے بعد اسی دن آپ لوگوں کے لیے وہ انعام ہوگا کہ جو گنتی بند کا ٹائم ہے اسی وقت تک آپ کو ہتھکڑیاں نہیں لگائی جائے گی دوبارہ۔ تو جیل کے جتنے بھی قیدی ہوتے تھے وہ اتوار کے لیے خوش ہوتے تھے کہ اتوار کا دن آئے گا اور ہم جو ہے نا وہ ہماری ہتھکڑی اور بیڑیاں کھول دی جائے گی تو ہم تھوڑا آزادانہ جو ہے نا نقل و حرکت کریں گے، کیا ہوا ایک سلامیں کریں گے اور باقی مزے کریں گے۔ لیکن اتوار کے دن جب یہ سارے قیدی دیکھتے تو دادا حضور اس چکی میں اسی طرح زنجیروں میں بند ہوئے، آپ نہیں کھولتے تھے، جو بھی بند آتا آپ نے کہا میں نہیں کھولتا، انہوں نے کہا سلام نہیں کرو گے تو ہتھکڑیاں نہیں کھولے گی، آپ نے کہا کوئی ضرورت ہی مجھے نہیں ہے، تو اپنے قیدیوں نے کہا کہ
کہ اس کو وہ حاجی صاحب کہتے تھے حاجی صاحب یہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. آپ نے کہا کیوں؟ کہہ رہا ایک ہی دن ہے, آپ تھوڑا ورزش کریں گے آپ کا صحت ٹھیک رہے گا. تو صرف کیا ہوا ایک سلوٹ ہی تو ہے, سلوٹ مار کے کھول دیتے ہیں. تو آپ نے آگے سے فرمایا, جلال میں آ گئے, فرمایا یہ تو 3 سال قید بمشقت ہے. آپ نے 3 سال اور 9 مہینے جیل کاٹی تھی اسی سال. تو آپ نے فرمایا یہ تو صرف 3 سال ہے, اگر مجھے 3000 سال یہ قید دے اور میری ساری زندگی یہاں پر گزر جائے تب بھی میں حضور کی دین کے دشمن اس انگریز کو اپنا یہ ہاتھ کبھی نہیں اٹھا دوں. میں سلوٹ نہیں کروں گا اس کو, چاہے ساری زندگی یہاں پر بیت جائے. سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا. لیکن بخدا ہم نے دیکھا کہ وہ مرد قلندر جب جیل میں تھا, پوری ریاستی طاقت نے اپنا آخری زور لگایا. یہ وہ کیا کیا ظلم تھے جو انہوں نے نہیں کیے اور کس انداز سے نہیں کیے. لیکن پھر بھی الحمدللہ جب بابا جی ادھر بھی یقین کرے اس حال میں کہ آپ خود فرماتے تھے کہ میری طرح کوئی 1 گھنٹہ گزار کے تو کوئی بندہ دکھائے, اور یہ میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کوئی 1 گھنٹہ تو گزار کے دکھائے. کتنی آج ہم یہ اس کو دیکھے اراکین شورا, یہ سبزادگان صاحبان, اسی طرح باقی ہمارے مقررین ہر جگہ جا رہے ہیں, صبح شام جا رہے ہیں. بخدا میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں ہم اسی جگہ انہی جگہوں کو ابھی بھی نہیں پہنچے جہاں بابا جی بالکل اکیلے صرف آپ پہنچے. الحمدللہ ہم نہیں پہنچے ابھی تک اور نہ پہنچ پائیں گے کبھی. وہ تو بابا جی تھے, یقین کرے انہوں نے ہمیں جس راستے پر لگایا. امت نے اگر آج بھی تحریک کو پہچانا نہیں اور اس ہستی کی نے جو ہمیں جو امانت دی ہے اس امانت میں خیانت کی, بخدا میں آپ کو کہتا ہوں پھر تاریخ کبھی ہمیں معاف نہیں کرے گا. بابا جی نے اپنی خون سے, بابا جی نے اپنی اتنی تکالیف اور مصیبتوں میں, مجھے اب بھی خطیب الاسلام کا یہ جملہ یاد ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جیل کے اندر جب میں آپ کے یہ کندھے مبارک دبا رہا تھا تو میں نے یہاں پر کچھ نشانات دیکھے. تو فرمایا کہ بابا جی یہ تو بڑے سخت نشانات ہے. تو فرمایا کہ جب مجھے گرفتار کر کے لے جا رہے تھے تو وہ بچوں کو مار رہے تھے, جو خدام تھے جو بچے تھے ان کو مار رہے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے وہ مار رہے تھے, یعنی میری طرف آ رہے تھے تو وہ بچے میری طرف اس طرح کر کے وہ کہتے کہ استادوں کو نہیں ہمیں مارو. تو وہ کہتا کہ میں نے اس بچوں کو یوں ہٹایا اور میں نے کہا یہ تو بچے ہیں, ان کے تو کھیل کود کا ٹائم تھا, ان کو لبیک کے نعرے پر میں نے لگایا ہے. آپ نے انشاءاللہ آج یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نے نظام مصطفیٰ کے لیے تحریک لبیک کا ساتھ دینا ہے. پاکستان بنا ہی نظام مصطفیٰ کے لیے ہے, ورنہ ہم آگے کیا لے کے جائیں گے. 75 سال ہو چکے ہیں جو ملک اسلام کے نام پر بنا, جس ملک کے لیے قربانیاں صرف اس وجہ سے دی گئی. ورنہ آپ سے ہم میرے سے پہلے علامہ صاحب نے بتایا کہ یہ جو ہسپتال تھے, یہ جو روڈ, یہ بجلی, یہ سب کچھ یہ تو ہندوستان میں بھی تھا. تو کیا اس کے لیے لاکھوں قربانیاں پیش کی گئی؟ کیا اس کے لیے 70,000 ماؤں بہنوں نے اپنی عزتیں لٹائی؟ یہ سب کچھ تو تھا ادھر, تو پھر ضرورت کیا پڑی؟ یہ سب کچھ موجود تھا. ادھر نمازیں بھی ہو رہی تھی اور ادھر فلم انڈسٹریاں بھی بن رہی تھی, ادھر مدارس بھی تھے, ادھر یہ سب کچھ تھا. پھر بھی ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی. کس لیے؟ اس لیے کہ ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے جس میں سکہ اور نظام میرے مصطفی کریم کا چل رہا. لیکن آج افسوس کی بات ہے 75 سال سے اس ملک کے 1 فٹ جگہ پر بھی, یعنی وہ صوبہ ضلع اور وہ یو سی وی سی یہ تو آگے کی باتیں ہیں, 1 فٹ جگہ پر بھی اسلام نافذ نہیں ہے. آپ سوچ رہے ہیں اس کو, آپ اگر اس کو اسلام کہتے ہیں کہ یہاں پر بھی چونگ میں بھی مسجد بنا ہے, لاہور میں بھی جگہ جگہ مسجد ہے, تو یہ حال الحمدللہ عبادت کے لیے بنے ہیں. یہاں نظام وہ چاہیے جو میرے مصطفی کریم علیہ السلام ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں. نظام اسلام نہیں ہے. نہ ہمارے کچہری میں بابا جی کے سامنے کوئی کہتا نا عدالت تو آپ غصہ ہو جاتے, نہ ہماری کچہری میں نظام ہے, نظام اسلام. نہ ہمارے رسم و رواج میں نظام ہے.
نہ ہماری معیشت میں ہے، نہ طرز معاشرت میں ہے، نہ نظام معیشت میں ہے۔ کون سا مجھے بتائیں نا کہ ہماری کون سی حدود اللہ کی پامالی ہو رہی ہے صبح شام۔ اس لیے ہم نے انشاءاللہ اس نظام اسلام کے لیے آگے بڑھنا ہے، اور جن سختی اور تکالیف آج بھی آپ جائیں، اللہ کریم آپ کو بار بار مدینہ شریف اور حجاز مقدس لے کے جائیں۔ یقین کریں آپ بدر جائیں گے تو گاڑی میں اب تک جائیں گے، لیکن یہ سفر اس نظام اسلام کے لیے میرے مصطفی کریم نے پیادہ کیا، وہ بھی روزے کی حالت میں۔ اور پھر کیا حالت تھی؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ سب اتنے تھکے ہوئے تھے کہ کریم آقا نے فرمایا کہ سو جائیں، اور خود میں نے دیکھا وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَيَبْكِي، حضور ساری رات وہ درخت کے نیچے اللہ کے سامنے روتے رہے، سجدے میں گر کر آپ نے دعائیں مانگی۔ اس انداز سے اسلام آیا۔ سید الشہداء امیر طیبہ امیر حمزہ حضرت صحابہ کرام فرماتے حضور کے وصال تک جب بھی ہم نے حضور کے سامنے سید الشہداء کا تذکرہ کیا تو میرے کریم آقا کے عینین نرگسین سے آنسو ضرور جاری ہو گئے، لیکن جب احد کے دن دیکھا تو آپ کا جسم مبارک ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا تھا۔ میرے مصطفی کریم علیہ السلام نے فرمایا حمزہ مجھے یہ ڈرنا ہوتا کہ میرے امت مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں گے تو میں تجھے کبھی نہ دفن کرتا، قیامت تک میری امت دیکھتا کہ میرے حمزہ نے اسلام کے لیے اپنے وجود کو کتنے ٹکڑوں میں پیش کیا۔ آج اس اسلام کے لیے کسی بندے کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ آج پورے پاکستان کا مقصد روٹی ہوا، کپڑا اور مکان ہوا، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ نہ روٹی دے سکے، نہ کپڑا دے سکے، نہ مکان دے سکے۔ آپ کے حوالے سے تو زیادہ علم نہیں ہے، لیکن یقین کرے اس وقت ہم خیبر پختونخوا کے جس جگہ بھی جا رہے ہیں لوگ آٹے کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں، لوگ بجلی کے لیے ذلیل ہو رہے ہیں، لوگ پتہ نہیں بڑے بڑے بزرگ شخصیات وہ قطاروں میں لائنوں میں کھڑے ہیں۔ میں نے کہا آپ نے تو صرف نعرہ ہی یہی لگایا کہ ہم نے روٹی دینا ہے، تو یہ نظام تو نہ ان کو روٹی دے سکا، نہ کپڑا مکان دے سکا، نہ دے سکتا ہے۔ یہ تو 2023 ہے، یہ 3023 بھی ہو جائے معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ اسلام پاکستان کے لیے اسلامی نظام کے علاوہ اور کوئی حل ہے نہیں۔ یہ نظام نہیں چل سکتا جس میں ملک کا بادشاہ 300 کنال گھر میں رہے اور اس کا رعایا کی 10% لوگ فٹ پاتھوں پہ سوئے، جس میں اگر مرے میں دیہ کم پڑ جائے تو اسپیشل جہاز جو ہے نا وہ جائے لاہور اور یہاں سے دہی لے کے جائے، اور دوسری طرف آپ کے بلوچستان کے تر کے معصوم بچوں کو ایک فیڈر دودھ بھی نہ ملے، وہ اس کی وجہ سے شہید ہو جائے، جہاں بحق ہو جائے۔ یہ ظلم کا نظام اس طرح نہیں چل سکتا، یہ مزید خرابی پیدا کرے گا۔ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ کے حکمران عیاشیاں کرے اور ان کی مراعات بڑھے، لیکن آگے سے کئی ائمہ نے کہا ہے کہ مزید بوجھ ہم ڈال دیں گے عوام پر، تم پر کیوں نہیں ڈالتا؟ یہ عوام کے لیے سارا بوجھ کیوں ہے؟ تمہارے مراعات کیوں ختم نہیں ہوتے؟ ایڈمنسٹریٹرز کی مراعات کیوں نہیں ختم ہوتے؟ ان کی گاڑیاں کیوں نہیں دن جاتی؟ ان کے پیٹرول کیوں نہیں کم ہوتے؟ نہیں، وہ تو آپ ہی ہے، ہم ہی ہے کہ ہم ووٹ آئیں گے۔ اس لیے اس نظام میں غریب کے لیے کچھ نہیں ہے، اس نظام میں ہمارے ان جو باسی ہے اس ملک کے کچھ نہیں ہے۔ نظام وہ چاہیے کہ جس میں آپ کو صرف آٹے کے پیچھے ذلیل نہ کرو، لیکن جب آپ اسلام کو اپنے آپ پیش کرے تو پھر اسلام اپنے بیٹے اور اپنے جو حکمران ہے اس کے کندھے پر آٹے کا تیلا رکھ کر غریب کے گھر پر ضرور پہنچا دیتا ہے۔ اسلام پھر ایک چادر کا بھی حساب لیتا ہے، اسلام ایک چادر کا بھی حساب لیتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق فرماتے ہیں اسمعوا رحمکم اللہ، نیچے سے آئے صحرا سے آئے ایک صحابی اٹھتے فرماتے واللہ لا نسمع ولا نطیع، فرمایا کیوں کہہ رہا یہ جو چادر کا حساب پہلے دو، کہ ان کی یمنی چادریں جو مال غنیمت میں تقسیم ہوئی ہے وہ ایک ہے کہ آپ کے جسم پر دو ہے۔ آپ نے فرمایا میرا بیٹا عبداللہ دے گا۔ عبداللہ اٹھتے ہیں فرماتے ہیں جی ایسا ہی ہے، یہ میرا چادر ہے لیکن میں نے اپنے بابا جان کو دی ہے۔ فرماتے الا نسمع و نطیع، ہمیں وہ نظام چاہیے۔ اس وجہ سے آئیے کہ ہم اس نظام کے لیے تحریک لبیک کا ساتھ دیں۔ واللہ اگر لبیک اپنی ذات کی بات کرے تو پھر آپ کی مرضی ہے، جدھر آپ نے چاہنا ہے ادھر چلے۔ اگر تحریک اپنی عزت کی بات کرے اور آپ سے اپنی نعرے لگوائے کہ نہیں مجھے عزت دو، نہیں مجھے میری بات کرو اور میرے حوالے سے، تو
پھر آپ جدھر چاہے آپ کی مرضی ہے، پھر آپ نے پھول تو کیا، آپ کے ہاتھ بجانا تو کیا، ہمارے چہرے پر تھوکے، لیکن اگر ہم بات نظام اسلام کی کر رہے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے میدان میں بھی پیش ہوتے ہیں تو پھر حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ مطالبہ کریں کہ اس مشن میں ہمارے ساتھ کھڑے ہو، ہم اپنے قبلہ قائد محترم کے دستو بازو بنے، اور الحمدللہ اللہ کریم نے ہمیں یہ قبلہ امیر المجاہدین کا فیضان ہے کہ وہ قائد عطا کیا ہے کہ یقین کرے حضور قبلہ امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا پورا فیضان ہے آپ پر، اور جس طریقے سے آپ اس وقت الحمدللہ قیادت فرما رہے ہیں، بابا جی کا خصوصی نظر اور کرم ہے، تو آپ انشاءاللہ یہ عزم کر کے آج اٹھیں گے۔ میں سمجھوں گا کہ اتنی لمبی سفر کر کے میری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی اور میں مطمئن بھی ہو جاؤں گا کہ اگر ایک بھی بندہ آج کے مجمع میں یہ عہد کر لے کہ میں نے باقی اس نظام کا حصہ نہیں بننا جنہوں نے 75 سال سے حضور کی دین کا راستہ روکا ہوا ہے، بخدا مجھے مسجد میں بیٹھے ہیں تمام پارٹیوں سے ہٹ کر ایک سیکنڈ کے لیے آپ نیوٹرل ہو کر سوچیں کہ اگر یہ لوگ آج چاہے تو کیا اس ملک میں نظام اسلام نافذ نہیں ہو سکتا؟ رات کے 2 بجے اگر 2 بجے تک اجلاس بلا سکتے ہیں اور رات کے 12 بجے اگر عدالتیں کھل سکتی ہیں اس ملک میں، تو نظام اسلام کے لیے اگر وہ چاہے تو ایک دن میں یہ بل پاس نہ کرے کہ ہمیں نظام اسلام چاہیے، لیکن روکا ہوا اس راستے کو وہ تو کیا ہے جو اس نظام کی بات کرتے ہیں ان کو بھی دہشت گرد شمار کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا تحریک کا راستہ کیوں روکا ہوا ہے؟ سوشل میڈیا پر پابندی، پرنٹ الیکٹرانک میڈیا پر پابندی، ہر جگہ پہ راستے روکے ہوئے ہیں ہر طرف سے، کیوں؟ ہمارے جو احتجاج پر بھی انہوں نے گولیاں چلائیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ یہ نظام اگر آیا تو پھر ہماری یہ عیاشیاں نہیں ہوگی، پھر غریب کو اس کا حق ملے گا، پھر عافیہ صدیقی گھر میں ہوگی۔ میں آخری واقعہ بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ ہم گئے کراچی بابا جی کے ساتھ اور عافیہ صدیقی کے گھر گئے، تو جو ان کی ماں ہے جو ابھی فوت ہو گئی، اللہ کریم ان کی کامل اور مکمل مغفرت نصیب فرمائے، انہوں نے بابا جی کو دیکھا، یقین کرے وہ کہہ رہے تھے یہاں صدور آئے ہیں، وزراء آئے ہیں، بڑے بڑے لوگ آئے ہیں، مجھے تسلیاں بھی دی ہے، تصویری بھی کھنچوائی ہے، لیکن وہ فرماتے تھی بخدا مجھے کسی بھی جگہ تسلی نہیں ہوئی، تسکین نہیں ہوئی۔ آج میں اس چہرے کو دیکھتا، یہ الفاظ ہے اس کی، آج میں اس چہرے کو دیکھتا ہوں، اس چہرے کو، تو مجھے تسلی ہو رہی ہے کہ آج کوئی بندہ ہمارے گھر آیا ہوا ہے، اور اب میرے بچی کے لیے کوئی آواز اٹھا رہا ہے تو انشاءاللہ اس میں طاقت ہوگی۔ یقین کرے وہ اپنی بیٹی کی تذکرے کر رہے تھے تو وہ رو رہی تھی اور بابا جی بھی رو رہا تھا، آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی نے 10 سال بعد ہمیں ایک ریکارڈنگ جو ان کے پاس تھی لیپ ٹاپ میں، وہ ریکارڈنگ ہمیں سنوایا، وہ عافیہ نے گھر میں بات کی تھی، تو اس میں انہوں نے میرے مصطفیٰ کریم کے دربار میں اپنا نعتیہ کلام پیش کیا تھا۔ تو بابا جی نے اسی وقت کراچی کا ایک ذمہ دار بیٹھا ہوا تھا، کراچی کے ذمہ دار کو کہا کہ یہ ریکارڈنگ حاصل کرو اور ہمارے جلسوں میں مزید کسی تقریر کی ضرورت نہیں ہے، بس ہم یہ اشعار لگائیں گے۔ تو انہوں نے کہا حضور ہمیں چونکہ پھر پابندیوں کا سامنا ہوتا ہے اس لیے آپ مہربانی فرمائیں۔ بابا جی نے کہا نہیں ٹھیک ہے، ورنہ انہوں نے لینا تھا اس سے، کہا ٹھیک ہے۔ اس اشعار کے بعد انہوں نے ایک واقعہ ہمیں بتایا، کہا کہ میری بیٹی نے جب 10 سال بعد وہ بات ہم کر رہے تھے، وہ کس انداز سے کر رہے تھے، کتنے پیسے ہم دے رہے تھے، وہ ایک اور داستان ہے ظلم کی۔ کہہ رہے تھے کہ جب ہم بات کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نے سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ تو عافیہ فرماتی ہے کہ اس کی ماں نے بتایا کہ میں نے جب سرکار کو خواب میں دیکھا تو آپ کے عینین نرگسین میں آنسو تھے۔ اس کی ماں کہتی ہے نا کہ یہ اسی وقت 18 سال ہو چکے تھے، 18 سال سے میں اس دروازے کو دیکھ رہی ہوں کہ اب تو کوئی بندہ آئے گا کہ ہمیں یہ خوشخبری دے کہ آپ کی بیٹی آ چکی ہے۔ ایک مرتبہ ہمیں ادھر سے خبر ملی کہ آپ پاکستان کی سفارت کے ذریعے خبر ایک خط بھجواؤ تو معاملہ حل ہوگا، کہ ہم نے بڑی کوششیں کی، ان بے حصوں نے ہمارا ایک خط بھی آگے نہیں دیا، یہ ہے اتنے بے حص۔ تو کہہ رہے کہ جب ہمارے سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ سرکار کی جب زیارت ہوئی تو آپ کے عینین نرگسین سے آنسو جاری تھے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ اگر یہ آنسو میری وجہ سے ہے
تو میں نے تو اتنی ظلم برداشت کیے. اس کا ایک چھوٹا بیٹا تھا جو ان کے گود میں تھا, اس کو گود سے اس طرح کھینچ کر اس کو نیچے زمین پر پٹک دیا ان کی ماں کے سامنے. دوسرا بیٹا تھا وہ 5 سالہ تھا, اب وہ جوان ہو چکا تھا, وہ ہمارے سامنے کھڑا تھا تو اس کے پاؤں دونوں اس طرح تھے, پاؤں دونوں اس طرح تھے. وہ کہہ رہا تھا کہ اس کے اوپر بھی انہوں نے چلانگیں لگائی ہیں اور یہ اس کی پاؤں جو ہے اس کی پسلیاں بھی ٹوٹی تھی اور یہ پاؤں میں بھی فرق آیا ہے. اتنا ظلم. کہہ رہا یا رسول اللہ, اور یہ وہ چھوٹا بچہ تو ہمیں ابھی تک نہیں معلوم کہ وہ شہید ہو چکا ہے, وہ زندہ ہے, وہ کہاں پر ہے. تو وہ کہتا ہے کہ آفیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے تو اتنے ظلم برداشت کیے اور لیکن پھر بھی آپ کا دامن رحمت نہیں چھوڑا, اسلام اور آپ کی غلامی ہم نے نہیں چھوڑا. کہہ رہے کہ یہ ظالم آتے ہیں اور جیل کے دروازے پر قرآن رکھ کر کہتے ہیں کہ اس کے اوپر سے گزر جاؤ تو تم آزاد ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ تو 70 سال قید ہے, اگر یہ 83 سال قید ہے, یہ 83,000 سال بھی ہو جائے پھر بھی میں قرآن پہ پاؤں نہیں رکھوں گی. قرآن کو ہم نے اپنے سینے میں جگہ دی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر یہ میری وجہ سے ہے تو میں تو ٹوٹ جاؤں گی, میرا حوصلہ ختم ہو جائے گا. تو وہ کہتا ہے کہ میرے کریم آقا نے اس آنسو کی اس لڑیوں میں فرمایا کہ نہیں, میں آپ کی وجہ سے نہیں, میں آپ کی اپنے امت کی بے حسی پر رو رہا ہوں. آپ یقین کریں ان کے الفاظ ہیں جو مجھے اب بھی یاد ہے, مجھے اب بھی یاد ہے. ایسی بے حسوں کی آپ جب اتنی ظالموں کی اور بے حسوں کی آپ دست و بازو بنے, ان کو آپ مضبوط کرے, ان کو آپ قانون ساز اور آئین ساز اسمبلیوں تک پہنچائے اور پھر یہاں آ کے خوب نمازی بنے کہ نہیں ہمارا تو اس سے کوئی کام اور غرض ہی نہیں ہے, تو تم نے تو ظلم میں اس کا بھرپور ساتھ دیا ہے, تم نے تو ان کے لیے نعرے لگائے, تم نے تو ان کے لیے کمپینیں کی, تم نے تو ان کو ووٹ ڈالا, تم نے تو ان کو مضبوط کر دیا, تم تو ان کے دست و بازو بنے, تو پھر فریاد کیوں کرتے ہو؟ پھر اپنے آپ کو قصوروار ٹھہراؤ کہ اس جرم میں ہم بھی شریک ہیں, کہ ہم مجرم اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہے. میں نے کہا خدا کی قسم لبیک والے وہ خوش قسمت لوگ ہوں گے, بھلا ان کے ووٹ سے ایک بندہ اسمبلی تک نہیں پہنچا, لیکن قیامت تک یہ مطمئن ہوگا کہ میں نے اگر ووٹ دی ہے تو ان ظالموں کو نہیں دی ہے جنہوں نے نظام مصطفیٰ کا راستہ روکا ہوا ہے, ان بدبختوں کو نہیں دی ہے جنہوں نے آسیہ ملعونہ کو کیا ہے, اور ان شقیوں کو نہیں دی ہے جنہوں نے ممتاز قادری کو شہید کیا ہے, بلکہ میں نے اپنی رائے اور اپنی حمایت حضور کے ان غلاموں کے ساتھ شامل کیا ہے جنہوں نے بے سر و سامانے کے حالت میں بھی فیض آباد کی یخمت حضور کے ستابوں کی خاطر, ختم نبوت کی خاطر, سیرت تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. میں بس اختتام میں کہ آپ نے انشاءاللہ تعالی دل و جان سے لبیک کا ساتھ دینا ہے. ہم ہاتھ اٹھانے کی قائل بالکل بھی نہیں ہے کہ ہاتھ اٹھائے اور وعدہ کرے, لیکن اتنا ضرور کہتے ہیں کہ جا کر جب آپ واپس گھر جائیں تو 4-5 منٹ کے لیے اکیلے میں ضرور سوچیں کہ ہم کس کا ساتھ دے رہے ہیں اور کیا اس جرم میں ہم شریک نہیں ہے جو میرے سرکار نے فرمایا من مشى مع ظالم لیقویہ وهو یعلم انه ظالم فقد خرج من الاسلام. یا سرکار نے فرمایا من کثر سواد قوم, یہ تکثیر سے ہے یعنی جنہوں نے ایک جماعت کو کی تکثیر کی اس کو زیادہ کیا, فهو منهم. کوئی بندہ جو یہ چاہے کہ نہیں میں نواز شریف کے ساتھ اٹھنا چاہتا ہوں, میں عمران کے ساتھ, میں زرداری کے ساتھ, ہے کوئی بندہ؟ ہاں لبیک والے خوش قسمت ہے. ہم کہتے ہیں ہم امیر المجاہدین کے ساتھ اٹھنا چاہتے ہیں. ہم نے یہاں پر بھی آپ کے ساتھ کو پسند کیا اور ہم محشر میں بھی آپ کا ساتھ چاہتے ہیں. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ, قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ, اور یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اپنے تمام ساتھیوں کا انتہائی مشکور ہوں. اللہ کریم جل جلالہ آپ تمام احباب کو دارین کی خیر عطا فرمائے, اور جتنے بھی یہاں پر علماء صلحاء تشریف لائے ہیں اللہ کریم ان کا آنا باعث خیر و برکت بنائے.